ناظرین، دنیا کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہ صرف آپ کا رد عمل دیکھتی ہے، وہ کرب نہیں جو اس رد عمل کی وجہ بنا۔ باتیں سڑک پر رہ جاتی ہیں، ساتھی دور نکل جاتے ہیں۔ مضبوط کردار کے لوگ شکایتیں نہیں، فیصلے کرتے ہیں۔ اس زمین پر تمہاری واحد محبوبہ تمہاری ماں ہے۔ اگر وہ مر جائے تو تمہاری محبت کی کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا سوچیں اور اچھا بولیں، کیونکہ بدگمانی اور بد زبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ اولاد کی تربیت صرف سہولتیں دینے کا نام نہیں، بلکہ انہیں صحیح اور غلط کا شعور دینا ہے۔ اسلام نے ادب، اخلاق اور حدود سکھانے پر زور دیا، کیونکہ با کردار اولاد ہی والدین کی اصل کامیابی ہے۔ کچھ لوگوں کی بھی ڈیٹ آف ایکسپائری ہوتی ہے، اس کے بعد بھی اگر آپ کا ان سے رشتہ جاری رہے تو آپ زہر آلود ہو سکتے ہیں۔ اللہ بہتر کرے گا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانی اسی وقت ختم ہو جاتی ہے۔ ضروری نہیں ہر تعلق کی وجہ محبت ہو، کچھ رشتے محبت سے اونچا مقام رکھتے ہیں۔ اگر یہ دنیا تمہارے ساتھ ناانصافی کرے، اگر لوگ تمہاری قدر نہ کریں یا تمہیں تکلیف دیں، تب بھی دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنا مت چھوڑو، کیونکہ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ ہو سکتا ہے وہ فوراً واپس نہ آئے، مگر کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی وقت یہ ضرور تمہاری زندگی میں حیرت انگیز طریقوں سے لوٹ کر آتی ہے۔ نیکی دل کو سکون دیتی ہے اور کردار کو بلند کرتی ہے، اور تقدیر کے دروازے آہستہ آہستہ کھول دیتی ہے۔ پرانا تجربہ نئی تعمیر کی بنیاد ہوتا ہے۔ برے لوگ دوسروں کے عیبوں پر جاسوس ہوتے ہیں، پرندوں کی طرح یہ دل ہے سفر میں۔ یا اللہ ہم پر اپنے رحم و کرم کے سارے دروازے کھول دے، آمین۔ غم بانٹنے کی چیز نہیں، پھر بھی دوستو ایک دوسرے کی حال سے واقف رہا کرو۔ میں زمین کے تمام خزانوں کی لالچ نہیں کرتا، میں جس چیز کی خواہش کرتا ہوں وہ ایک پرندے کی زندگی ہے جو آزادی سے محبت کرتا ہے۔ ہر شے تیرے جمال کی آئینہ دار ہے، ہر شے پکارتی ہے تو پروردگار ہے۔ آپ کا بہترین استاد، آپ کی آخری غلطی۔ تمہاری روح کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مرض نہیں کہ تم خود کو کامل سمجھنے لگو۔ دنیا کا سب سے مخلص شخص آپ کا والد ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر قبرستان جا اور بولنے والوں کو خاموش دیکھ۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں کہ گھائل نہیں ہوں میں، بس دکھوں کی نمائش کی قائل نہیں ہوں میں۔ اگر تم اللہ کے ہاں اپنی حیثیت جاننا چاہتے ہو تو یہ دیکھو اس نے تمہیں کس کام میں لگا رکھا ہے۔ نفسیات کہتی ہے کسی انسان سے حد سے زیادہ وابستگی آپ کی خوشیوں کو دوسروں کے رویے کا محتاج بنا دیتی ہے۔ جب وہ شخص ذرا سا بدلتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ زندگی ختم ہو گئی ہے۔ سکون چاہتے ہو تو دل انسانوں سے نہیں اللہ سے لگاؤ۔ کہتے ہیں ہر وقت اپنا تن اور من صاف رکھو، کیا خبر کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے۔ بکھرنے اور نکھرنے میں ایک نقطے کا فرق ہے، اور وہ نقطہ آپ خود ہیں۔ رزق کی فکر نہ کرو، یہ اللہ پاک کی ذمہ داری ہے۔ آخرت کی فکر کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ دنیا میں اگر کسی چیز کو پہلی فہرست میں رکھنا بہت ضروری ہے تو وہ ہے آپ کا ذہنی سکون۔ باقی سب عارضی چیزیں ہیں، وقتی ہیں، سب دنیا داری ہے۔ جن کو اپنے بے مول سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، ان کو غیر انمول سمجھ کر تھام لیتے ہیں۔ حالات ایسے ہیں کہ اس وقت رب کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا دل کی کیفیت۔ اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ پریشان ہوں، جب آپ اداس ہوں تو آپ کو سننے والا صرف آپ کا اللہ ہوتا ہے۔ اشفاق احمد لکھتی ہیں کپڑے، شکل اور زبان اکثر جھوٹ بولتے ہیں، انسان کی اصلیت تو وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ مرد عورتوں کو توڑنا اور انہیں رلانا چھوڑ دیں گے جس دن وہ یہ بات سمجھ جائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ بی پراؤڈ آف یور کائنڈ ہارٹ، ناٹ ایوری ون ہیز اٹ۔ وقت تو انسان کی شکل تک بدل دیتا ہے،
رشتوں کا بدل جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ ہر وہ انسان 2% کا ہی ہے جو کسی کے دل میں جگہ بنانے کے بعد بھی اس سے بہتر کی تلاش رکھتا ہے۔ دل کو بڑا رکھو، دماغ کو ٹھنڈا رکھو، آواز کو میٹھی رکھو، پھر کوئی ناراض ہو تو کہنا۔ اس دنیا میں کوئی خزانہ سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے۔ خوبصورتی دیکھنے سے آنکھ خوش ہوتی ہے، لیکن نیک دل انسان دیکھنے سے دل خوش ہوتا ہے۔ شوق ہی نہیں رہا خود کو ثابت کریں ہم، آپ نے جو سمجھ لیا بس وہی ہیں ہم۔ مستنصر حسین تارڑ لکھتے ہیں، کچھ لوگوں کی زندگی میں ہم 12ویں کھلاڑی کی طرح ہوتے ہیں، جب اور کوئی دستیاب نہ ہو تو ہمارا انتخاب ہوتا ہے۔ یہ بات واقعی سچ ہے کہ سب سے بہترین سبق وہی ہے جو ہم خود چوٹ کھا کر حاصل کرتے ہیں۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا تو ضرور ہے، لیکن جو بات خود تکلیف سہ کر سمجھ میں آتی ہے وہ کوئی دوسرا نہیں سمجھا سکتا۔ چالاک دماغ کھیل تو جیت سکتا ہے، لیکن بھروسہ ہمیشہ کے لیے کھو دیتا ہے۔ زندگی میں اگر برا وقت آ جائے تو خاموش رہو، کیونکہ دنیا تمہیں سنبھالنے نہیں بلکہ تمہارا تماشا دیکھنے کے لیے بے قرار رہتی ہے۔ زیادہ آرام انسان کو کمزور بنا دیتا ہے، جبکہ تکلیف اسے مضبوط بناتی ہے۔ جس بہتر زندگی کی ہم خواہش کرتے ہیں وہ اسی محنت سے حاصل ہوتی ہے جس سے ہم بھاگتے ہیں۔ ہر بہانہ جیسے کہ کل سے شروع کریں گے، دراصل ہماری سہولت پسندی کی آواز ہے۔ کامیابی تب ہوتی ہے جب ہم مشکل راستہ چنتے ہیں، خود پر قابو پاتے ہیں اور آرام کی بجائے محنت اور لگن کو اپنا لیتے ہیں۔ ایک نوجوان سے پوچھا گیا، تم نے نماز کی پابندی کیسے اختیار کی؟ اس نے جواب دیا، مجھے احساس ہوا کہ میری مصیبت تو ابلیس سے بھی بڑھ کر ہے۔ ابلیس نے تو صرف آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، اور اگر میں نماز چھوڑ دوں تو یعنی میں اپنے اللہ رب العالمین کو سجدہ کرنے سے انکار کر رہا ہوں۔ نیکی صرف یہی نہیں کہ تم نماز میں اپنا منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتاب پر، پیغمبروں پر، اور اپنا مال خرچ کرو اللہ کی محبت میں، اپنے قرابت داروں پر، یتیموں پر، محتاجوں پر، مسافروں پر، مانگنے والوں پر، غلاموں کی گردنوں کو آزاد کرانے میں، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور جب کوئی وعدہ کرو تو اپنا وعدہ پورا کرو، اور تنگ دستی اور مصیبت کے وقت اور جنگ کی حالت میں صبر کرو۔ یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں۔ سورۃ البقرہ۔ وہ چیزیں جو 7 چیزوں کو کھا جاتی ہیں، جھوٹ رزق کو، یعنی جھوٹ سے برکت ختم ہو جاتی ہے، صدقہ بلا کو، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، غم عمر کو، زیادہ فکر اور غم صحت اور زندگی کو گھلا دیتے ہیں، توبہ گناہوں کو، غیبت عمل کو، اور ریاکاری عمل صالح کو کھا جاتی ہے۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ایسی مزید ویڈیو کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔